السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ آج ہم مشرق وسطی کے ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ خطہ دنیا بھر میں ہمیشہ سے طاقت کی رساکشی کا مرکز رہا ہے، جہاں ہر بڑی طاقت اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی فضاؤں میں کشیدگی کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے باوجود حالیہ دنوں میں ایران نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی ہلچل مچا دی ہے۔ ایران کی نئی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی، جسے زبین کہا جاتا ہے، اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گہری سوچ میں ڈال دیا ہے۔ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں بلکہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایک بڑا انقلاب ہے۔ زبین کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کی 360 ڈگری کوریج ایران کی فضائی حدود کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو بہت حد تک بڑھا دیتی ہے۔ یہ نظام ایک ہی وقت میں کئی اہداف کو ٹریک کرنے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زبین کو ایسے جدید سینسرز اور ریڈار سسٹم سے لیس کیا گیا ہے جو دشمن کی ہر حرکت کو فوراً محسوس کرتے ہیں اور فوری رد عمل دیتے ہیں۔ اس کی مکمل 360 ڈگری کوریج کی بدولت ایران کی فضائی حدود پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گئی ہے۔ زبین کی یہ خصوصیات ایران کی دفاعی طاقت میں ایک نمایاں اضافہ ہیں اور اسے خطے میں ایک اہم مقام دلانے میں کامیاب رہی ہیں۔ اس سسٹم کی تنصیب نے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ جو پہلے ہی مختلف محاذوں پر مصروف ہے، اب ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے جس سے اس کی دفاعی حکمت عملی پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم ایرانی زبین اور اسرائیلی آئرن ڈوم کا موازنہ کریں تو دونوں جدید ٹیکنالوجی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ آئرن ڈوم نے اپنی افادیت کا کئی بار مظاہرہ کیا ہے اور یہ اسرائیل کے دفاعی نظام کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ راکٹوں اور چھوٹے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کئی بڑے حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا چکا ہے۔ مگر زبین کی خصوصیات نے دفاعی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی 360 ڈگری کوریج اور جدید سینسرز کے استعمال نے اسے بڑے اور پیچیدہ حملوں کا مؤثر جواب دینے کے قابل بنا دیا ہے۔ آئرن ڈوم کی توجہ زیادہ تر مخصوص اہداف پر ہوتی ہے اور یہ نسبتاً چھوٹے پیمانے پر حملوں کے لیے موزوں ہے، جبکہ زبین نظام نے اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے ایران کو مضبوط دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ ایران کے زبین ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے آنے والی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی دفاعی ماہرین ایران کے اس نئے اقدام کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زبین سسٹم کی موجودگی سے امریکہ کی موجودہ فوجی حکمت عملی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو امریکہ کو درپیش ہے وہ میزائل ذخیرے میں کمی کا ہے۔ مشرق وسطی اور یورپ میں جاری جنگی کارروائیوں میں امریکہ نے بھاری تعداد میں میزائل اور دیگر دفاعی وسائل استعمال کیے ہیں، خاص طور پر اسرائیل کی حمایت میں۔ ان مسلسل استعمالات کی وجہ سے امریکہ کے پاس اپنے دفاعی سسٹم کو اپ گریڈ کرنے اور فوری رد عمل دینے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ یہ کمی اس وقت ایک اسٹریٹجک کمزوری بن چکی ہے جس کا ایران نے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے۔ زبین کے علاوہ ایران نے دیگر جدید ٹیکنالوجیز میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایران کا بیلسٹک اور کروز میزائل پروگرام بھی کافی مضبوط ہے۔ ان میزائلوں کی مختلف رینج نے ایران کو خطے میں ایک طاقتور میزائل قوت بنا دیا ہے۔ ایران کے پاس نگرانی اور حملہ کرنے کے مختلف قسم کے ڈرونز بھی ہیں، جیسے کہ شاہد 129 اور مہاجر، جو ایران کی نگرانی اور دفاعی طاقتوں کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اسپیس ٹیکنالوجی میں پیش رفت۔ ایران نے نہ صرف زمین پر بلکہ خلا میں بھی اپنی موجودگی کو مستحکم کیا ہے۔ ایران نے اپنے متعدد سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں جن کا مقصد نگرانی، مواصلات اور جغرافیائی معلومات کا حصول ہے۔ ایران کا یہ اسپیس پروگرام اس کی طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے جس سے وہ اپنی دفاعی اور اقتصادی پوزیشن کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقتصادی اور ٹیکنالوجی پارکس کا قیام۔ ایران نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی کے لیے مختلف ٹیکنالوجی پارکس اور سٹارٹ اپس کی حمایت بھی کی ہے۔ ان مراکز میں جدید تحقیق اور ترقی کا کام کیا جا رہا ہے، جہاں نوجوان سائنسدانوں، انجینئرز اور کاروباری افراد کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان پارکس کا مقصد ایران کی معیشت کو مضبوط بنانا اور نئی ٹیکنالوجیز کو فروغ دینا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے آئرن ڈوم اور ایران کے زبین سسٹم کا مقابلہ ہو تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ کامنٹس میں اپنا جواب ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔